السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل یونیک سٹوریز۔ آج میں آپ لوگوں کے لیے ایک نیو ناول لے کے حاضر خدمت ہوں جس کا نام ہے خواب ہیں ہم۔ تو چلیے چلتے ہیں ناول کی جانب۔ صفدر نے ڈرائیور کو واپس گاؤں بھیج دیا اور اپنا سامان اوپر والے پورشن کے ایک کمرے میں سیٹ کر لیا۔ کمرہ بے حد کشادہ اور ہوادار تھا۔ لان کی کھلتی کھڑکیوں پر خوبصورت پردے ڈلے ہوئے تھے۔ بیڈ، الماری، ڈائننگ ٹیبل، ضرورت کی ہر چیز اس کمرے میں موجود تھی۔ صفدر سرشاری کے عالم میں بیڈ پر گر۔ اگر ماں جی کو پتہ چل گیا تو انہیں اچھا نہیں لگے گا۔ انہوں نے اسے خاص تاکید کی تھی کہ زیادہ مامی کے گھر نہ جانا، اکیلی ماں بیٹیاں رہتی ہیں، تم جیسے جوان جہاں کا آنا پسند نہیں کریں گی۔ صفدر کے منہ پر مسکراہٹ رینگ گئی۔ واہ میری بھولی ماں، تم نہیں جانتی شہروں میں ایسی دقیانوسی باتیں کب چلتی ہیں۔ وہ ماں بیٹیوں کو تو ایسی ہیں کہ مجھے جوان جہان کا مارے گھبراہٹ کے پسینہ چھوٹ جائے۔ پرسوں رات بینا کی قربت نے اسے ایسے ہی تو گھبراہٹ میں مبتلا کیا تھا۔ اس کے جسم سے اٹھتی مہک اس کے نزدیک اسٹیئرنگ پر رکھے اس کے ہاتھ گیلے ہو گئے تھے۔ جسم کے پورے مسام جیسے کھل گئے تھے۔ پشاوری چپل کا تلا بھیگ گیا تھا۔ گھر آ کر اس نے 5 گلاس پانی ایک ساتھ پیا تھا۔ اس کے بارے میں سوچتے ہوئے اس کا حلق خشک ہو گیا۔ بیڈ سے اٹھ کر اس نے کمرے میں نگاہ دوڑائی۔ بخشی میاں پاس پانی رکھنا شاید بھول گئے تھے۔ صفدر نے سلیپر پہنے اور نیچے اتر گیا۔ اوپری پورشن کی سیڑھیاں نیچے لاؤنج میں آتی تھیں۔ لاؤنج میں نیم تاریکی سی تھی۔ سامنے والی دیوار پر LCD ٹی وی پر انگلش مووی چل رہی تھی۔ مینا فلو کشن کا سہارا لیے نیم دراز لیٹی ہوئی تھی۔ پنڈلیاں تک پینٹ اور چست ٹی شرٹ میں صفدر کو اس انگلش فلم کا ہی کوئی کردار لگ رہی تھی۔ بینا نے میکسی ٹائپ چیز پہن رکھی تھی۔ چہرے کو ہتھیلیوں کے پیالے میں سجائے وہ فلم میں مہمک تھی۔ البتہ مامی کاؤچ پر لیٹی سو رہی تھی اور وہ شلوار کرتے میں ملوث گھنگریالے بالوں کے ڈھیر میں چھپی ہوئی فرش پر کتابیں بکھیرے جلدی جلدی قلم گھسیٹ رہی تھی۔ سب سے پہلے اس نے صفدر کا نوٹس لیا۔ سیڑھیوں کے آخری زینے پر کھڑے صفدر کو دیکھ کر شہربانو حیرت زدہ رہ گئی۔ بے ساخت اس نے چیخ مار دی۔ صفدر نے مڑ کر اپنے پیچھے دائیں بائیں دیکھا۔ ممی کاؤچ سے اٹھ کر بیٹھ گئیں۔ مینا اور بینا نے ریموٹ سے فلم کو آف کر دیا۔ ممی یہ کون ہے؟ شینا ہلکلا کر بولی۔ اوفو، تم نے تو ڈرا ہی دیا تھا۔ ارے بھئی یہ صفدر ہے تمہارا کزن۔ اس دن ملاقات تو ہوئی تھی تمہاری۔ سائیکا شینا کے زرد پڑے چہرے کو کوفت سے دیکھ کر بولی۔ مگر یہ اس وقت یہاں؟ شہربانو ابھی تک حیران تھی جبکہ مینا اور بینا دوبارہ سے فلم میں گم ہو گئی تھی۔ یہ اب یہیں رہے گا؟ کیا بات ہے صفدر، کچھ چاہیے تھا؟ ممی نے محبت سے پوچھا۔ جی وہ مجھے پیاس لگی تھی۔ بینا بیٹے صفدر کو پانی لا دو۔ سائیکا نے اپنے سامنے کھڑی شہربانو کو یکساں نظر انداز کر کے بینا کو آواز دی اور خود اپنے کمرے میں چلی گئی۔ بینا بھی خلاف توقع اٹھلاتی ہوئی کچن میں گئی اور ٹھنڈے پانی کی بوتل لا کر صفدر کو تھما دی۔ اور کچھ؟ اس نے ایک ادا سے پوچھا۔ نہیں فی الحال تو کچھ نہیں۔ صفدر بینا کے چمکتے چہرے کو بے گول دیکھتے ہوئے بولا۔ شہربانو کو اپنا وجود بے حد گھٹیا اور ذلیل سا لگنے لگا۔ اس نے غصے سے اپنی کتابیں اٹھائیں اور لا کر اپنے کمرے میں فرش پر ٹیچ دیں۔ وہ اوندھے منہ بیڈ پر گر گئی۔ بے اختیار بنا سوچے بنا سمجھے آنکھوں میں پانی جمع ہونے لگا اور کچھ ہی دیر میں اس کے بیڈ کی چادر اس کے آنسوؤں سے گیلی ہو چکی تھی۔ خضر نے ساری لائٹیں بجھا رکھی تھیں۔ ڈرائنگ روم کے درمیان میں دھرے میز پر 3-4 موم بتیاں روشن تھیں۔ دھیمے سروں میں اندھیروں سے سربراہی روشنی خضر کو عجیب سی سزا دیتی تھی۔ کتنا پرانا معمول تھا اس کا، گہرے اندھیرے سے لڑتی ہوئی روشنی۔ اس کی زندگی سے یہ منظر کتنا ملتا جلتا تھا جب اس کا وجود گہرا اندھیرا اور فائقہ کا وجود روشنی کی مانند تھا۔ مگر خضر نے کبھی اس روشنی کی قدر نہیں کی۔ خضر نے تھک کر صوفے کی پشت سے ٹیک لگا لیا۔ اب وہ بے حد جلد تھک جاتا تھا، حتیٰ کہ کھوئی ہوئی بھولی بسی یادوں کو سوچتے ہوئے بھی اس پر تھکن طاری ہو جاتی تھی۔ یادیں تلخ اور کڑوی ہوں تو انسان ایسے ہی پرزحمت اور طویل رستوں کا مسافر لگنے لگتا ہے۔ 25-26 سال پرانے واقعات اب کیسے اس کے وجود کو کاٹ کر کھانے کو دوڑتے تھے۔ فائقہ اسے پسند تھی، فائقہ سے اسے محبت تھی، بظاہر اس کو اپنانے میں کوئی رکاوٹ بھی نہیں تھی۔ اس سب کے باوجود فائقہ اس کی زندگی میں شامل کیوں نہیں ہوئی؟ وجہ وہ خود ہی تو تھا۔ خضر جناب خضر حیات صاحب کہاں ہیں آپ؟
فائقہ زوردار انداز سے اسے پکار رہی تھی۔ خضر نے جلدی جلدی کولون کا سپرے اپنے اوپر کیا، بالوں کو برش سے حتمی انداز میں سنوارا اور باہر نکل آیا۔ دروازے پر بھی اس کی مدبھیڑ فائقہ سے ہو گئی۔ اف، یہ اتنی تیاری سے جناب کہاں جا رہے ہیں؟ پھپھو جان بتا رہی تھی کہ تم بستر پر پڑی نحوست پھیلا رہی ہو، فائقہ شوخی سے بولی۔ بس میں نے سوچا بہت نحوست پھیلا لی، اب ذرا صنف نازک پر بجلیاں گرائی جائیں۔ خضر نے بھی شوخی سے جواب دیا۔ کیا مطلب؟ فائقہ نے تیکھی چتون نظروں سے اسے دیکھا۔ مطلب یہ کہ پارٹی پر جا رہا ہوں، چائنیز میں کھانا ہے، اس کے بعد جم خانے میں کنسلٹ، تم بھی چلو۔ خضر نے پورا پروگرام سنا دیا۔ کون کون جا رہا ہے؟ فائقہ چاہتے ہوئے بھی اپنے لہجے کی بے چینی نہ چھپا سکی۔ جانتی تو ہو تم سب کو، خضر کیف لنکس بند کرتے ہوئے لاپرواہی سے بولا۔ میں سب کو جانتی ہوں، مگر تم ایک بات کو نہیں جانتے خضر، کہ مجھے تمہاری یہ سب گرل فرینڈز زہر لگتی ہیں۔ فائقہ تلخی سے بولی۔ ارے ارے، اتنا سخت بیان؟ ویسے فائقہ مسعود، آپ جانتی ہیں آپ بھی میری دوست ہیں۔ خضر شوخی سے اس کی جانب جھک کر بولا۔ خضر حیات صاحب، میں آپ کی دوست نہیں ہوں، فائقہ دو ٹوک انداز میں بولی۔ تو پھر کیا ہیں آپ میری دشمن؟ خضر بدستور مذاق کے موڈ میں تھا۔ نہیں، نہ دوست نہ دشمن، میں فائقہ بری طرح گڑمڑا گئی۔ یار جلدی فیصلہ کر لو، مجھے دیر ہو رہی ہے تو جاؤ مرو، میں نے کب روکا ہے؟ فائقہ چڑ کر بولی۔ ارے دشمن جان، میں تو تمہیں اپنے دوست ہی سمجھتا ہوں۔ خضر نے فائقہ کے کان میں سرگوشی کی۔ مائنڈ یو خضر، مجھے تمہاری دوست نہیں بننا، وہ دوست جن کو تم باہوں میں لیے پھرتے ہوئے دولت لٹاتے ہو، اپنی موج کو پرواز دیتے ہو اور پھر چہچوڑی ہوئی ہڈی کی مانند پھینک دیتے ہو۔ اس دن خضر کتنی دیر جاتی ہوئی فائقہ کی ہیل کی ٹک ٹک سنتا رہا، ٹک ٹک۔ خضر نے چونک کر ڈرائنگ روم میں پھیلے اندھیرے کو محسوس کیا۔ موم بتی پگھل چکی تھی اور اب اندھیرا مکمل اندھیرا تھا۔ صرف اس سناٹے اور اندھیرے کو کلاک کی ٹک ٹک توڑ رہی تھی روشنی، تو نہ جانے کب کی گل ہو گئی تھی۔ صفدر کی بات سن کر اماں جی حیران ہو گئیں۔ پر پتر، ابھی پچھلے مہینے ہی تو بھجوائے تھے تجھے پیسے، اتنی جلدی تجھے اتنی بڑی رقم کی ضرورت کیوں پڑ گئی؟ صفدر فون کے دوسری جانب ماں جان کی حیران بھری صورت کا بخوبی تخیل کر سکتا تھا۔ ماں جی، آپ کو کیا پتہ، بڑے شہروں کے بڑے خرچے اور بڑے گھروں کے بڑے مسائل۔ صفدر نے اپنے بالوں میں سرسوں کے تیل کی بجائے ویلینز ہیئر آئل لگانا شروع کر دیا تھا۔ گھنگریلے بال بالکل چمک رہے تھے۔ بڑا گھر؟ کون سا بڑا گھر؟ تو ہاسٹل میں رہ رہا ہے نا؟ اماں جی نے جلدی سے پوچھا۔ جی اماں جی، ہاسٹل میں ہی رہ رہا ہوں۔ اب جس جگہ میں رہ رہا ہوں وہ جگہ گھر کی طرح ہی لگنے لگتی ہے۔ بس آپ جلدی سے مجھے پیسے بھجوا دیں۔ آپ نواز کو اماں جی کا گھر پتہ ہے، وہی دے جائیں، میں وہاں جا کر لے لوں گا۔ صفدر نے جلدی جلدی بات کو سمیٹا۔ میں نے تجھے منع کیا تھا صفدر پتر کہ زیادہ مامی کے گھر نہیں جانا، اچھا نہیں ہوتا۔ اف اماں جی، میں نہیں جاتا مامی کے گھر، آپ بے فکر رہیں، پر پیسے لینے تو جاؤں گا نا۔ آپ نواز کہاں میرا ہاسٹل ڈھونڈنے میں کھجل ہوتا پھرے گا؟ شہر بانو راہداری میں سے گزرتی ہوئی ٹھٹک گئی۔ صفدر نے بیزاری سے موبائل فون آف کیا اور باہر نکلنے لگا تو شہر بانو کو دیکھ کر رک گیا۔ کیا بات ہے، ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ صفدر شہر بانو کی اپنی وجود پر کڑی نظروں سے الجھن محسوس کر رہا تھا۔ آپ یہاں کیوں رہ رہے ہیں؟ شہر بانو نے عجیب سا سوال کیا۔ شہر بانو کے سوال پر صفدر گڑبڑا سا گیا۔ وہ جی مامی جی نے کہا تو میں مامی جی یو مین میری امی، وہ آپ سے کچھ بھی کہتی ہیں تو آپ مان جاتے؟ شہر بانو نے جلدی سے صفدر کی بات کاٹی۔ کیا مطلب جی؟ صفدر اس پالش بھری لڑکی کے سامنے بے بس محسوس کر رہا تھا۔ مطلب یہ جی کہ اگر آپ کی مامی جی آپ سے کہتی کہ اس کھڑکی سے نیچے کود جاؤ تو بھی آپ کود جائیں گے؟ مامی جی کی اتنی فرمانبرداری اور اپنی ماں سے جھوٹ بول رہے ہیں؟ شہر بانو بے حد تلخی سے بولی۔ شینا، یہ کیا طریقہ ہے مہمان سے بات کرنے کا؟ بینا کی غصے بھری آواز پہ شہر بانو نے مڑ کر دیکھا۔ بینا بے حد تیاری کے ساتھ اس کی پشت پر کھڑی تھی، سیدھے کیے ہوئے بال، گہرا میک اپ، چست ٹی شرٹ اور اس سے بھی زیادہ چست پینٹ، جیسے بالکل تنا ہوا جال شکار کو پھانس لینے والا۔ معاف کرنا صفدر، یہ لڑکی بالکل پاگل سی ہے، اس کی بات کا برا نہ ماننا۔ مینا نے بے حد قریب آ کر صفدر کے قمیض کے کالر کو چھو کر اس کی دلبداری سے کہا کہ صفدر نے کیا اس لمحے کے لیے شہر بانو کا دل دھڑکنا بھول گیا۔ اور ہاں، میرے نئے موبائل کا کیا بنا؟ تمہارے کہنے پر پرانا بیچ تو دیا ہے، مگر سچ کہو یوں لگ رہا ہے کسی اندھیرے غار میں جی رہی ہوں آج کل۔ کب ملے گا مجھے نیا موبائل؟ ابھی چلتے ہیں جی، ابھی چلیں۔ صفدر کسی
تنوی کیفیت کے تحت بولا۔ شہربانو چپ چاپ وہاں کھڑی کی کھڑی رہ گئی۔ وہ دونوں تو نہ جانے کب کے وہاں سے جا چکے۔ پوچھیں اس سے یہ کیا اول فول بک رہی تھی اس کے سامنے؟ وہ تو میں وہاں آ گئی، یہ میڈم تو اسے یہاں سے بھگا کر دم لیتی۔ بینا غصے سے بولتی چلی گئی۔ سائقہ نے ایک نظر شہربانو پر ڈالی۔ چھپا نما بالوں کی لاپرواہی سے بنی ہوئی پونی اور جینز ناگواری ایک شدید لہر سائقہ کے رگ روپا میں سرایت کر گئی۔ خود تو تم کسی جوگی ہو نہیں، اب بیچاری تمہاری بہنیں میری کچھ مدد کر دیتی ہیں تو تم ان کی راہ میں روڑے اٹکانے لگی ہو۔ بینا اور مینا کا اپنے دوستوں سے چیزیں مانگنا اسے آپ مدد کہتی ہیں؟ شہربانو نے حتمی لامکان اپنے الفاظ کو نرم رکھنے کی کوشش کی۔ اف شینا جان، دوست ہی دوستوں کے کام آتے ہیں، بینا کوفت سے بولی۔ اچھا تمہارے دوست پیسوں سے زیادہ مدد کرتے ہیں تو بدلے میں تم ان کے لیے کیا کرتی ہو؟ بولو۔ شہربانو تلخی سے ہنس کر بولی۔ شہربانو تم بہت زیادہ بگڑتی جا رہی ہو ممی، آپ تو یہ بھی نہیں جانتی کہ بگڑتا کون جا رہا ہے۔ شہربانو نے افسردگی سے کہا اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ کبھی کبھار اسے اپنے گھر سے عجیب سی گھن آنے لگتی تھی، بدبو اور سرانڈر سے اس کا دل کٹنے لگتا تھا۔ تب وہ اپنی سائیکل اٹھاتی اور دیوانہ وار کالونی کی سڑکوں پر مٹر گشت کرنے لگتی۔ گرمیوں کے سناٹے دار دوپہریں ہوتی یا سردیوں کی گہری اترتی تاریک راتیں، اس کو اس چیز کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ وہ اپنے اندر کے موسم سے بچنے کے لیے باہر کے ہر طرح کے موسم میں سائیکلنگ کر سکتی تھی۔ لمبے گھنے سایہ دار درخت، بلند آسمان، سبک روی سے چلتی ہوئی وہ اس سب کے بیچ میں آوارہ سوکھے پتے کی مانند ادھر سے ادھر رلتی پھرتی۔ اس نے سائیکل ڈرائیو وے کی دیوار کے ساتھ لگائی اور چلتی ہوئی مین روڈ تک آ گئی۔ جھجک کر مین ڈور پر لگے ہک کو دروازے پر بجایا، مگر اندر باہر ایک طویل سناٹا پھیلا ہوا تھا۔ اس نے دروازے پر دباؤ ڈالا تو دروازہ کھل گیا۔ وہ نیم تاریک ٹھنڈے کارڈر سے گزرتی ہوئی حیرت زدہ دائیں بائیں دیکھ رہی تھی۔ اندر کا گھر بے حد شیکوا اور شاندار تھا۔ ایسا گھر، ایسا انٹیرئر جیسے کسی مغلیہ دربار میں آدمی کے ہو۔ دیواروں پر لگی تصویریں، چھت سے لٹکتے فانوس، حنوط شدہ ہرن کا سر، ملتانی اور سندھی تہذیب کی نوادرات، اور ان سب کے درمیان جھولنے والا کاؤچ پر نیم دراز آنکھیں بند کیے خضر حیات۔ اس نے گلا صاف کیا۔ وہ آہستگی سے اٹھ کر بیٹھ گئے۔ ارے زہے نصیب، شہربانو آئی ہیں، آئیے۔ آج پھر کسی سے لڑائی ہوگی آپ کی؟ ان کی آواز میں خوش دلی اور تھکن کا ملا جلا امتزاج تھا۔ وہ خاموشی سے ان کے سامنے پڑے دیوان پر بیٹھ گئی۔ آپ کا گھر بہت خوبصورت ہے، وہ بے حد متاثر انداز میں بولی۔ اب تو اور بھی سج گیا، وہ مسکرا کر بولے۔ جانتی ہیں آپ، گھر تو مکینوں سے بنتے ہیں، اور اس سے بھی زیادہ مکینوں کی خوبصورت سوچ سے۔ آپ جیسی خوبصورت سوچ والی لڑکی نے اسے مزید دلچسپ کر دیا ہے، وہ دھیمے انداز سے بولے۔ آپ میرے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ کچھ بھی تو نہیں، پھر کیسے اتنے وثوق سے یہ کہہ سکتے ہیں؟ بعض چہرے واضح اور صاف ہوتے ہیں، ان کا اندر باہر ایک جیسا ہوتا ہے، انہیں سمجھنا، انہیں جاننا کچھ نہیں ہوتا، کچھ مشکل نہیں ہوتا۔ تو شہربانو آپ ان میں سے ایک ہیں۔ اچھا تو بتائیے آج کس سے لڑائی ہوئی ہے؟ وہ پھر سے گھوم کر پہلے سوال کی طرف آ گئے۔ ممی سے، بینا سے، شاید خود سے، نہ جانے کس سے ناراض ہوں میں، نہ جانے کیوں جھگڑتی ہوں میں کیا کروں؟ وہ میری بات نہیں سمجھتی، اور میں ان سب کو سمجھتی ہوں، مگر سمجھنا نہیں چاہتی۔ شہربانو افسردگی سے سر جھکا کر بولی۔ وہ ایسا کیوں کرتی ہیں خضر؟ یہ سب غلط ہے، یہ دوستی، یہ کاروبار، یہ صحیح نہیں ہے۔ جب میں جانتی ہوں تو ممی وہ جان بوجھ کر ایسا کیوں کرتی ہیں؟ اور اب وہ صفدر، میرے ڈیڈی کا بھانجا، کیا کرنے آیا ہے یہاں؟ ٹریپ ہونا جان بوجھ کر؟ شہربانو نے انگلیاں اپنے بالوں میں پھنسا لی۔ خضر یکٹک بے اختیار اس لڑکی کو دیکھتے چلے گئے۔ اپنے گھریلو مسائل سنا کر میں آپ کو بھی بور کر رہی ہوں؟ آئی ایم سوری، میں چلتی ہوں۔ شہربانو اٹھ کھڑی ہوئی۔ تم دوستی کیسے سمجھتی ہو شہربانو؟ خضر نے اچانک پوچھا۔ دوستی خوشیاں اور غم شیئر کرنے کا نام ہے، مفاد اور غرض شیئر کرنے کا نام نہیں ہے۔ اور ویسے بھی میں سمجھتی ہوں کہ مرد اور عورت میں ہر تعلق ہو سکتا ہے، مگر دوستی نہیں ہو سکتی۔ شہربانو اٹل انداز سے بولی۔ چلو آج ڈیفائن کرتے ہیں، میرا اور تمہارا تعلق کیا ہے؟ کیا ہم دونوں دوست نہیں ہیں؟ تم مجھ سے اپنے غم شیئر کرتی ہو اور میں تم سے مل کر خوشی
محسوس کرتا ہوں۔ پھر تو ہم دونوں دوست ہوئے نا۔ شہربانو نے خضر کی جانب دیکھا۔ اچانک اسے بے پناہ تنہائی اور اکیلے پن کا احساس ہوا۔ وہ کتنی دیر سے کسی کے ساتھ یوں تنہا بیٹھی تھی، اس کے تمام حسیات جاگ سی گئیں۔ میں چلتی ہوں، وہ جانے کے لیے مڑی۔ میری بات کا جواب نہیں دیا تم نے؟ ہم دونوں دوست ہیں کہ نہیں؟ خضر اٹھ کھڑے ہوئے۔ اس دن تم کہہ رہی تھی کہ ہم ایک دوسرے کو کہہ کر پکارے۔ چلو آج فیصلہ کرتے ہیں، کوئی تلک استوار کرتے ہیں۔ شہربانو نے خضر کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا اور جانے لگی۔ خضر حیات نے آگے بڑھ کر اس ننھی منھی سی فکرمند لڑکی کو روکنا چاہا، اس کا ہاتھ پکڑا، مگر شہربانو نے مڑ کے ایک خشمگین نظر اس پر ڈالی اور جھٹکنے سے اپنا ہاتھ چھڑا کر بھاگ گئی۔ خضر حیات اس کے ہاتھ کے لمس کے احساس کو لیے صوفے پر گر گئی۔ یار یہ کیا مصیبت ہے؟ اماں جان کو تم نے کیا کہہ دیا ہے؟ وہ لان میں بیٹھی چائے کے برتنوں کو ترتیب دے رہی تھی۔ کیا مطلب؟ میں نے پھپھو جان کو کیا کہہ دیا ہے؟ فائقہ تن کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ اچانک ہی انہوں نے جلد شادی کا شور مچانا شروع کر دیا ہے، خضر لاپرواہی سے بولا۔ جلدی؟ خضر اسے تم جلدی کہہ رہے ہو؟ 4 سال ہو گئے ہیں ہماری منگنی کو۔ اگر تمہاری شادی کا ارادہ نہیں ہے تو ٹھیک ہے، میں واپس انکل آنٹی کے پاس کینیڈا چلی جاتی ہوں، فائقہ دکھی انداز سے بولی۔ اچھی دوست ہو یار تمہیں بس اپنی پڑی ہے، میں کیا چاہتا ہوں اس کی تمہیں کوئی پرواہ نہیں۔ خضر نے فائقہ کو جذباتی انداز میں بلیک میل کرنا چاہا۔ کیا کہا میں نے تم سے؟ یاد نہیں کہ مجھے تمہارا دوست نہیں بننا؟ فائقہ ناراضگی سے منہ موڑ کر بولی۔ اچھا جناب کو دوست نہیں بننا اور بیوی بننے کے لیے اتنی جلد بازی؟ خضر نے مذاق اڑایا۔ خضر تم میری انسلٹ کر رہے ہو۔ فائقہ کی آنکھوں میں پانی جمع ہونے لگا۔ ارے اس میں انسلٹ کی کیا بات ہے؟ بات تو سچ ہے، مگر بات ہے رسوائی کی۔ رسوائی کی بات تب ہوتی خضر حیات صاحب جب میں بیوی بننے کی بجائے کچھ اور بننے کی خواہش مند ہوتی۔ بیوی کا رتبہ اور مقام بہت پاکیزہ اور بلند ہوتا ہے، مگر تم نہیں سمجھو گے۔ تم مجھ سے ہر طرح کا تعلق رکھنے کو تیار ہو، مگر جب اصل اور سچے تعلق کی بات کرتی ہو تو تم اسے میری جلد بازی کہہ کر میری ذات، میری نسوانیت اور میرا انا کو کچلنا چاہتے ہو۔ یہ بات میں برداشت نہیں کروں گی۔ ارے تم تو بہت سنجیدہ ہو گئی فائقہ، میں مذاق کر رہا تھا۔ خضر حیات فائقہ کے آنسوؤں سے بے حد گھبرا گیا۔ عورت کے لیے ایسے الفاظ مذاق نہیں تانا ہوتے ہیں جس کی ضرب کا گھاؤ بڑی مشکل سے بھرتا ہے۔ یار بات دراصل یہ ہے کہ میں ابھی کسی قسم کی پابندی کو، ذمہ داری کو قبول کرنے کو تیار نہیں ہوں۔ میں اس شادی وادی کے بندھن سے پہلے زندگی بھرپور طریقے سے انجوائے کرنا چاہتا ہوں، اور اس سلسلے میں تم پر بھی کوئی پابندی نہیں ہے۔ تم بھی اپنی زندگی کو انجوائے کرو، پھر کر لیں گے ہم شادی۔ خضر نے اسے بہلایا۔ فائقہ نے حیران نظروں سے خضر کی جانب دیکھا۔ اور پھر دیکھو نا، ویسے بھی ہم دونوں میاں بیوی کی طرح ہی اس گھر میں رہتے ہیں۔ تم یہاں پر ہوتی ہو، میری ماں کی خدمت کرتی ہو، گھر کی دیکھ بھال کرتی ہو، میرے کھانے کے، میرے کپڑے کا خیال رکھتی ہو۔ بس یہی ایک کمی ہے نا کہ تم سونے کے لیے میرے کمرے کی بجائے اپنے کمرے میں چلی جاتی ہو۔ تو چلو آج ہم اس بندی کو بھی ختم۔ تڑاک کی بھرپور آواز کے ساتھ فائقہ کا تھپڑ خضر حیات کے گال پر مہر ثابت کر گیا۔ شہربانو کے لمس سے سلکتا ہوا ہاتھ انہوں نے برسوں پہلے کسی اور کے لمس سے مس ہوئے گال پر رکھ دیا۔ بے حد اندھیرا ہو گیا تھا ان کے ہر طرف۔ صفدر مجھے تجھ سے یہ امید نہیں تھی۔ فون کے اندر سے اماں جی کی دکھ بھری پریشان کن آواز صفدر تک پہنچی۔ جیپ چلاتے ہوئے بینا کی کربت سے مہکتے لمحات میں اماں جی کا فون اٹینڈ کرنا اسے ویسے ہی کوفت میں مبتلا کر رہا تھا، ایسے ہی جیسے آئس کریم کھاتے ہوئے کڑوا بادام منہ میں آ جائے۔ بینا نے ایک التفادہ بھری نظر صفدر پر ڈالی تو جیسے صفدر کو نئی قوت مل گئی۔ کیا ہوا ہے اماں جی؟ صفدر نارمل انداز سے بولا۔ رب نواز کو میاں بخش نے بتایا ہے کہ تو سفیر کے گھر پر رہ رہا ہے۔ تو نے مجھ سے جھوٹ بولا کہ تو ہاسٹل میں رہتا ہے، اور پھر میں نے تجھے منع کیا تھا کہ مامی کے گھر زیادہ نہیں جانا، اور تو نے یہ کہنا مانا میرا کہ وہاں رہنا ہی شروع کر دیا۔ اوفو اماں جی، اتنی سی بات! میں تو بس آپ کو پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اور اماں جی، مامی آپ کی طرح پرانے خیالات کی عورت نہیں ہیں۔ جب ان کو میرے رہنے پر اعتراض نہیں تو پھر؟ بینا کے چہرے پر سنجیدگی پھیل گئی جو صفدر کے نظروں سے بھی پوشیدہ نہیں رہ رہی تھی۔ اچھا چل ٹھیک ہے، تو اس ہفتے گاؤں تیرے ابا جی آئے ہیں،
وہ شادی کی تاریخ پکی کرنا چاہتے ہیں۔ تم کوثر کو بیاہ کر لے آ، پھر شہر میں کوئی گھر کرائے پر لے لینا، تجھے بھی دوسرا ہٹ ہو جائے گی اور پڑھائی بھی کرتے رہنا۔ اماں نے اتر ہوئے گھوڑے پر اچانک رسید کر دی۔ صفدر بلبلا ہی اٹھا۔ بینا خاموشی سے بیٹھی اپنے اڑتے ہوئے بالوں کو سمیٹتی ہوئی صفدر کی بات کو غور سے سن رہی تھی۔ اماں جی، آپ تایا جی کو منع کر دیں، ابھی نہ آئیں۔ اچھا جی، میں پھر بات کروں گا۔ صفدر نے کوفت سے فون بند کر دیا۔ بینا نے ایک نظر صفدر کے تنے ہوئے چہرے پر ڈالی۔ کیا بات ہے، تم کیوں کچھ پریشان لگ رہے ہو؟ کچھ نہیں، وہ بس۔ صفدر خاموش ہو گیا۔ کیوں مجھ سے اپنی دوست سے بھی چھپاؤ گے؟ بینا نے منہ موڑ کر بغول صفدر کو دیکھا۔ تایا جی آ رہے ہیں شادی کی تاریخ پکی کرنے۔ کس کی؟ بینا نے گہری کالی کاجل زدہ آنکھوں کو حیرت سے پھیلایا۔ میری اور کوثر کی۔ صفدر بے چارگی سے بولا۔ اوہ آئی سی، مبارک ہو بھئی۔ بینا صفدر کی بے چینی سے لطف اٹھاتے ہوئے بولی۔ پلیز بینا، ایسے مت کہو، میں ہرگز کوثر سے شادی نہیں کروں گا۔ صفدر اٹل انداز سے بولا۔ ارے ارے کیوں بھئی، تمہاری بچپن کی مگیتر ہے، یہ تو سراسر ظلم ہے اس کے ساتھ، بینا نرم انداز میں بولی۔ صفدر نے جھٹکے سے جیپ روک دی۔ مگر میں اب اس سے شادی نہیں کرنا چاہتا۔ صفدر بغول بینا کو دیکھتے ہوئے مضبوطی سے بولا۔ اچھا تو پھر کس سے شادی کرنا چاہتے ہو؟ بینا نے یوں سرسرا انداز میں پوچھا جیسے کچھ جانتی ہی نہ ہو۔ صفدر نے حیران ہو کر بینا کو دیکھا اور پھر بے ساخت بینا کا ہاتھ پکڑ لیا۔ تم سے؟ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، صرف تم سے۔ بینا کا جی چاہا کہ وہ اس دیہاتی کے منہ پر تھپڑ دے مارے اور جیپ سے اتر جائے، مگر وہ اس ویرانے میں اترنے کا رسک نہیں لے سکتی تھی، اس لیے جلدی سے اپنا ہاتھ چھڑوا لیا اور اپنا رخ دروازے کی طرف کر کے حکمران انداز سے بولی۔ صفدر گھر چلو۔ شہر بانو ممی کے کمرے میں داخل ہوئی تو انداز صورتحال بے حد کشیدہ تھی۔ ممی سر پکڑے وکٹوری پن چیئر پر بیٹھی تھی۔ انداز واش روم سے عجیب و غریب آوازیں آ رہی تھیں، گوں گوں کے بعد مینا کے کھانسنے کی آواز۔ اور بینا غصے سے تنی ہوئی ممی کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھی تھی۔ کیا بات ہے؟ اس نے اس بھیانک خاموشی کو توڑا۔ اس لمحے انڈال سی مینا ٹشو پیپر سے منہ پونچھتی ہوئی اندر داخل ہوئی اور بیڈ پر گر گئی۔ اس کا رنگ بے حد زرد ہو رہا تھا۔ ہر وقت اپنی سکن، آنکھوں اور ہاتھوں کی حفاظت کرنے والی مینا بے حد اجڑی سی لگ رہی تھی، جیسے ریشم کے کپڑے سے کوئی میلے ہاتھ پونچھ لے۔ بینا بے حس اور فاقی سے بولی۔ شہربانو کو یوں لگا جیسے یہ کوئی اطلاع نہیں، بم تھا جو اس کے سر پر گر گیا تھا۔ مینا از پریگننٹ۔ تم اتنی بے عقل اور اتنی اسٹوپڈ ہو گئی، میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ ممی یوں ناراض ہوئیں جیسے مینا سے کوئی قیمتی گلدان ٹوٹ گیا ہو۔ مہناز تم؟ شہربانو خوفزدہ اس کی جانب بڑھی۔ یہ کیا کیا تم نے؟ وہ لڑکا جنید مجھے شروع دن سے ہی بے حد چھوڑا لگتا تھا، وارن بھی کیا تھا میں نے تمہیں۔ ممی کے اندر صرف جلد بازی میں کچھ کھو دینے کا ملال تھا۔ چھوڑیں اب اس مسئلے کو، جو ہونا تھا ہو گیا۔ آج کل آپریشن کرنا مشکل بھی نہیں ہے، عقل آ گئی ہے اس کو، اب کبھی یہ بے وقوفی نہیں کرے گی۔ بینا اپنے بڑے ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے برا انداز میں سارے معاملے کو سمیٹ لیا۔ اوہ پلیز ممی، یہ میری تو جان چھڑوائیں اس پینڈو صفدر سے، وہ تو مجھے پرپوز کرنے لگا ہے۔ بینا کوفت سے بولی۔ تو کر لو شادی، حرج ہی کیا ہے؟ آخر کو میں نے بھی تو تمہارے باپ سے شادی کی تھی۔ بڑا پیسہ ہے صفدر کے پاس، عیش کرو گی تم۔ سائقہ بیزاری سے بولی۔ وہ دو محاذوں پر بے وقت نہیں لڑ سکتی تھی۔ پلیز ممی، کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ میں ہرگز صفدر سے شادی نہیں کروں گی۔ آپ جانتی تو میں کہ میں رضوان کو پسند کرتی ہوں۔ میں تو آپ کی مدد کے خیال سے صفدر سے دوستی کی تھی، اور اب بس 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 کرو۔ کس قدر بے حس اور ظالم ہیں آپ سب۔ ممی، آپ کی عزت کا جنازہ نکل گیا اور آپ کو کوئی احساس تک نہیں۔ آپ افسردہ ہیں تو اس لیے کہ یہ عزت سستے داموں بک گئی، اس کا مول صحیح نہیں لگا۔ اور بینا تم صفدر کی ساری تنہائیاں بانٹ کر اب کہتی ہو میں رضوان سے شادی کروں گی؟ یہ گھر تو کوٹے سے بھی بدتر ہے، مجھے گن آنے لگی ہے خود سے کہ میں اس گھر کا حصہ ہوں۔ شہربانو پھٹ پرانے والے انداز سے بولی۔ ہو گئی تمہاری بکواس ختم؟ ہاں، کیا سمجھتی ہو تم خود کو؟ نیک پروین، اللہ والی، سیدھے رستے پر چلنے والی؟ تم جو آج کل اس بڈھے جو 42 BA میں رہتا ہے اس کے ساتھ جو چکر چلا رہی ہو نا، سب جانتی ہوں میں۔ شہربانو اپنی جگہ پر ساکت ہو گئی۔ سائقہ حیرت سے اٹھ کر بینا کے پاس آئی۔ کیا کہہ رہی ہو؟ ہاں ٹھیک کہہ رہی ہوں ممی جی۔ شہربانو صاحبہ
تم پر اپنی نیک روب ڈالنے والی خود ہم سے 10 قدم آگے ہے۔ وہ بڈھا جو سبز باڑ والے گھر میں رہتا ہے 44 PA میں میری دوست کا ہمسایہ، وہ بتا رہی تھی کہ پوری کالونی میں شراب کبابی مشہور تھا اور یہ جناب آج کل اس مصوفہ سے یارانہ گانٹھ بیٹھی ہیں۔ تینوں کی نظریں شہربانو پر پڑی۔ شہربانو حیران تھی کہ وہ اب تک اپنے قدموں پر کیسے کھڑی ہے، آندھیوں کی زد میں آتی ہوئی بیل ابھی تک زمین بوس کیوں نہیں ہوئی تھی۔